ہمارے بعض بھائی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں قبروں پر چادر چڑھانا بھی جائز ہے اور قبروں پر پھول ڈالنا بھی جائز ہے۔ چلو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے، مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی۔ کتنی جی؟ تو جی ٹولا نال آ رہی ہوندی ہے کہ ادھروں ایک، پھر ادھروں ایک، پھر ادھروں، بھئی ایک چادر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر جائز ہے، ہاں پرانی ہو گئی، کہیں چلی گئی، پھٹ گئی، کچھ ہو گیا تو پھر دوسری چادر ڈالنی جائز ہے۔ قبروں پر چادر چڑھانے کی دلیل ہمارے بھائیوں کی یہ ہے کہ جب کعبہ شریف پر چادر چڑھا سکتے ہیں تو قبروں پر چادر کیوں نہیں چڑھا سکتے؟ کعبے پر نظر پڑی، ارے اس پر غلاف کس نے چڑھایا؟ ہندوستان میں تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ولی اللہ پہ غلاف کیوں چڑھایا، اور یہاں کعبۃ اللہ پہ کس نے چڑھا دیا؟ جواب دے پاؤ گے کہ کعبۃ اللہ پہ غلاف کیوں چڑھایا؟ تو ان کی سب سے مضبوط ترین دلیل یہ ہے۔ اور بعض بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پر بھی تو کیا کہتے ہیں غلاف چڑھاتے ہیں، تو قبروں پر چادر کیوں نہیں چڑھا سکتے؟ جمن خان بنو گا، ہاں کیا کر رہے ہو؟ حضور ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ اچھا وضو سے ہو؟ یا قرآن ذرا اٹھا کے لے آؤ۔ وہ جاہل ان پڑھ، انگوٹھا ٹیک، کریا اچھر بھینس برابر، الٹریٹ، گیا 5 منٹ میں لے کے آ گیا۔ میں کہا مفتی صاحب بخاری لانے میں 30 منٹ، خالد کو ڈسکوری آف انڈیا لانے میں 40 منٹ، اے جاہل گنوار 5 منٹ میں قرآن لے کے کیسے آ گیا؟ تو ہم نے کہا کیسے اتنی جلدی؟ بولا حضور ہم کا کچھ دیکھنا تو تھا نہیں، الماری کھولا جس پر غلاف دیکھا لے کے چلے آئے۔ اب پتا چلا غلاف کیوں چڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کعبہ شریف نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا اور قبریں بھی موجود تھی۔ اگر آپ تاریخ و کسوت الکعبہ یعنی کعبہ شریف کی تاریخ اور کعبہ پر چادر چڑھانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے سے پہلے ہی سے جو ہے کعبہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پر چادر چڑھائی، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے چڑھائی، پھر عثمان بن عفان نے اپنے زمانے میں 2 مرتبہ چڑھائی، پھر یہ سلسلہ جو ہے چلا آ رہا ہے۔ تو کعبہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آپ نے چادر چڑھائی، قبریں بھی تھی، مگر آپ نے کسی بھی قبر پر چادر چڑھائی ہے؟ کسی بھی صحابی نے، سلف میں سے کوئی بھی ثابت کر کے دکھا دیجئے۔ الكسوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. قبل فتح مكة لم تسمح قريش للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بكسوة الكعبة، وبعد الفتح بقيت كسوة المشركين كما هي عليه، حتى جاءت امرأة تريد تبخير الكسوة فأحرقتها، فكساها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه أول كسوة للمسلمين. وكانت الكسوة في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بثياب يمانية، وفي عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب كسيت الكعبة بالقباط المصرية. أما في عهد عثمان بن عفان فقد كانت تكسى مرتين، الأولى بالقباط المصرية يوم 27 من رمضان، أما الثانية فكانت بالبرود اليمانية وذلك يوم التروية. فكان عثمان بن عفان أول رجل في الإسلام يضع على الكعبة كسوة. کعبہ پر چادر چڑھانے کی وجہ سے قبر پر چادر چڑھانا قابل تعجب ہے میرے بھائی۔
ذرا آپ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ یہ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں، کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہا ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی، صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا، کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ چادر چڑھانے بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں قبروں پر پھول ڈالنا جائز ہے، اور آپ کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی قبر پر پھول ڈالتا ہے تو وہ ثواب کا حقدار ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار 2 قبروں سے گزرے، آپ نے تر شاخ منگوائی، پھر اس کے 2 پیس کیے اور ایک قبر پر آپ نے گاڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اور کوئی بڑی وجہ نہیں تھی اس کی، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک چغل خور اس طرح یہ کہ یہ شاخ رہنے سے یہ تسبیح کرے گی، جب تک یہ تر رہے گی عذاب میں کمی کی جائے گی۔ تو اس طرح مطلب یہ اس مضمون کی حدیثیں ہیں، کانٹے دار شاخ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ حدیث میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا، مانیے گا یا نہیں مانیے گا، گالی گلوچ لیکن نہیں کیجیے گا، اللہ کے واسطے میں آپ کو اختیار ہے، مانے یا نہ مانے۔ تو ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پر پھول ڈالنا جائز ہے، اور بخاری کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ تو حدیث یہ ہے، بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 218، حدیث کا راوی ہے عبداللہ بن عباس۔ حدیث اس طرح سے ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر۔ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا 2 قبروں کے پاس سے، اللہ کی طرف سے آپ کو معلوم ہوا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اما احدہما فکان لا یستر من البول، ان میں سے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، واما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقہما نصفین، پھر آپ نے کھجور کی ایک تر ٹہنی لی اور اس کو 2 حصوں میں پھاڑا، اور ہر قبر میں ایک ایک کر کے لگا دیے۔ اس کے بعد آپ سے سوال کیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ لما فعلت هذا، ایسا کیوں کیا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، خشک ہونے سے پہلے ممکن ہے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ غور کیجئے گا میرے بھائی، آپ علیہ السلام نے 2 قبروں پر ٹہنی لگائی تھی، پھول نہیں چڑھائے تھے، ٹہنی آپ نے لگائی تھی۔ کیوں لگائی تھی؟ اللہ کی طرف سے آپ کو معلوم ہوا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، اس لیے عذاب میں تخفیف ہو جائے آپ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، اس کی بجائے ٹہنی لگائی تھی پھول چڑھاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ٹہنی لگائی تھی، عذاب ہو رہا تھا اس وجہ سے، آپ پھول کیوں چڑھاتے ہیں؟ جن قبروں پر آپ پھول چڑھاتے ہیں کیوں؟ انہیں عذاب ہو رہا ہے کیا؟ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا، آپ کو جانکاری ہو گئی تھی عذاب ہو رہا ہے، آپ جن قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، تخفیف ہو، کیسے آپ کو معلوم ہو رہا ہے؟
ذرا سوچئے گا، فرق ہو رہا ہے نا، اور بیوقوفی بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ہے کچھ اور استدلال آپ کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ سنت نہیں ہے، یہ خرافات ہے، بدعت ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں اور خواہ مخواہ امت کو گمراہی میں مت ڈالیں، ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ یہ سنت نہیں ہے، بالکل الگ ہے۔ صحیح سے آپ حدیث پر غور کیجئے گا، اور میری بات اگر کچھ کڑی ہو جائے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سنت پر عمل کرنے کی توفیق